بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، درود و السلام محمد وآل محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، انقلاب کے لیے صرف عمران بھاری ہے۔ یہ کس نے کہا، کیا ہوا، اس کی کیا تفصیلات ہیں، اسے آپ کو بتاؤں گا۔ ملاقاتوں کے بعد سحری اور افطاری پر بھی پابندی، معافی پر معافی کیوں مانگی گئی اور کس نے مانگی؟ یہی نہیں، ہوشیار قاضی پھر آ رہا ہے نا اہم خبر۔ لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی، سدا سلامت رہیں۔ ناظرین، عمران خان کی رہائی کے بارے میں بہت سی باتیں ہوتی تھیں، ہو رہی ہیں، لیکن فی الحال نظر نہیں آ رہا۔ اور اب کہا یہ جا رہا ہے، سوشل میڈیا یہ بیان دے رہا ہے کہ جناب عمران خان صاحب خود رہائی نہیں چاہتے، وہ جس دن چاہیں گے رہا ہو جائیں گے، کیونکہ وہ انقلابی آدمی ہیں، وہ پرعزم آدمی ہیں، وہ بہادر آدمی ہیں، وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ ان کو مختلف حوالوں سے دبایا جا رہا ہے، دباؤ میں کا شکار کیا جا رہا ہے تاکہ کوئی معاہدہ ہو جائے، کوئی ڈیل ہو جائے، لیکن وہ نہیں کریں گے۔ آج بھی ملاقات ہوئی علیمہ خان کی، عظمیٰ خان کی، نورین کی، خان کی، تو علیمہ خان نے آگے میڈیا سے یہی بات کی کہ وہ ڈٹے میں مکمل صحت یاب ہیں اور ان کا عزم جو ہے وہ بالکل نہیں کم ہوا، لیکن ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ آپ عمران خان کے حامی ہیں یا مخالف، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن یہ خبریں تو سب کو پتہ ہے نا کہ قید تنہائی میں رکھا گیا۔ عمران خان کہتے رہے مجھے مار دیا جائے گا، اور یہ جان کے مجھے اسی لیے پکڑ رہے ہیں۔ اور جوڈیشل کمیشن میں بھی، جب جوڈیشل کورٹ میں جو گئے تھے، جب بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں اندر اس لیے نہیں جاؤں گا کہ میرے قتل کا سامان یہاں بنایا گیا۔ بہرحال بہت سی چیزیں ہیں جو آن ریکارڈ ہیں۔ اب یہ کس نے کہا؟ یہ عمران ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ مایوسی ہر طرف، حالانکہ انقلاب کی واحد امید جو ہے وہ صرف عمران خان ہے اور وہی بھاری ہے سب پہ، لیکن جھوٹی خبروں سے اور لوگوں کی باتوں سے اور تاخیری حربوں سے ہر طرف سے ایسا ہوا۔ اگر ایسا نہ ہوتا، ایسا ہوتا تو عمران خان رہا ہو جاتا، اگر یوں نہ ہوتا، یوں ہو جاتا تو عمران خان رہا ہو جاتا، اگر معاملات عدالت میں صحیح طریقے سے کیے جاتے تو وہ بھی رہا ہو جاتے، لیکن ان پہ تو سزا بھی ہوئی اور قید بھی 1 سال سے زیادہ ہو گیا۔ تو وہ بھی لگ رہا ہے کچھ مایوس لگ رہے ہیں، بلکہ جو ڈالر مافیا تھا نا، اس کے بھی اب کوئی حالات اچھے نہیں ہیں، وہ بھی معاملات گڑبڑ ہیں، کیونکہ دوسری طرف پیکا پہلوان جو ہے وہ مضبوط ہو گیا ہے، ابھی کارروائی نہیں شروع ہوئی، لیکن ہے تو معاملہ نا۔ تو اب عمران ریاض بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اگر مگر کی باتیں کر رہے ہیں، اب وہ محفوظ مقام پر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ان کا، وہ کہہ سکتے ہیں۔ اب تو انہوں نے کھل کے کھل کے بھی بہت سی باتیں کی، لیکن میں انہوں نے دہرانا نہیں چاہتا کہ جو ان کے چاہنے والے وہ تو دیکھ رہے ہوں گے ان کو۔ تاہم کیا وہ یہی رہے کہ اگر رہنما مختلف روپوش نہ ہوتے، برابری کی لڑائی لڑتے، جس جذبے سے عمران خان لڑ رہا ہے، جس جذبے سے عمران خان جیل کاٹ رہا ہے، قید تنہائی برداشت کر رہا ہے، نامساعد حالات میں وہ ڈٹا ہوا ہے، تو اس طرح اگر باقی بھی کرتے تو آزادی مل جاتی، لیکن اب چانسز نہیں لگ رہے ان کو بھی۔ یہ ان کا اپنا رویہ ہے، لیکن مانتے ہوئے یہی ہے کہ ابھی بھی انقلاب کے لیے صرف عمران خان بھاری ہے۔ بہرحال اچھی بات ہے۔ شیر افضل مروت ان پہ الزام لگاتے ہیں کہ انہیں فائدے بہت اٹھائے ہیں، 6 ارب روپے کا وہ تو کہتے ہیں کرپشن، اور وہ کہتے ہیں اتنے فائدے اٹھائے ہیں تو ان کو تو بولنا چاہیے ان کی بولی، لیکن انہی لوگوں نے خراب کیا۔ یہ شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے خراب کیا۔ اور پھر دوسری طرف وہ جو ہے علیمہ خان نے کہا کہ وہ صحت یاب ہے، اور کل 4 ڈاکٹروں نے بھی ان کا معائنہ کیا تھا، کان میں ان کی تکلیف ہے، تو شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ سنتے بہت زیادہ لوگوں کی باتیں اور غلط فیصلے کرتے ہیں، یہ جو بھی ہے، یعنی سنائی پہ وہ یقین کر لیتے ہیں تو معاملات گڑبڑ ہیں، تو کان میں پریشانی تو ہونی تھی، لیکن بہرحال یہ چیزیں آن ریکارڈ ہیں کہ یہ مجھے مار دیا جائے گا، مجھے کھانے میں کچھ دے دیا جائے گا، زہر سلو پوائزننگ، میری لائٹ، حالانکہ جو حامی ہے وہ بھی اور جو مخالف ہے وہ بھی،
پاکستان کی تاریخ کے سیاسی لیڈروں کی، چاہے میں نام کسی کا بھی نہیں لے رہا، آپ صاحب وہ جو تھے نواب زادہ نصر اللہ خان کے دور کی بات کر لیں، آپ جنرل ایوب خان کے دور کی بات کر لیں، اس کے بعد کی بات کر لیں، بھٹو صاحب کی بات کر لیں، نواز شریف صاحب کی، جو مرضی دور دیکھ لیں، آپ اگر موازنہ کریں غیر جانبدارانہ، چاہے آپ حمایتی ہیں چاہے مخالف، تو موازنے میں آپ کو یہ پتہ لگے گا جو سہولیات عمران خان صاحب کو ملی ہیں اب تک جیل میں سال بھر میں، وہ اس سے پہلے کسی کو نہیں ملی۔ اچھا، میں مقابلہ نہیں کرنا، موازنہ کرانا چاہ رہا ہوں کہ آپ مطمئن ہو جائیں، مخالف بھی اور حمایتی بھی۔ اب علیمہ خان یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی بیماری کی خبریں، ان کی قید تنہائی کی خبریں، ٹھیک ہے کبھی کبھی روکا جائے، میں اب ہم ایک ہفتے بعد ملے، لیکن یہ خبریں جو ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ پھیلا رہے ہیں۔ اب قاسم سوری صاحب ہوں یا مہر شرافت صاحب ہوں جنہوں نے بعد میں معذرت بھی کر لی، یا باہر بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں وہ جو غازی ہیں یا جو بہادر ہیں، عادل راجہ یا اور شہباز گل جیسے لوگ، ان سب کو انہوں نے کیا کہا؟ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ بیمار ہیں۔ قاسم سوری کہہ رہے ہیں کہ وہاں بہت برے حالات ہیں، شہباز گل کہہ رہے ہیں کہ جی بہت حالات خراب ہیں اور انسانی سلوک نہیں ہو رہا، بلکہ اب بیرسٹر سیف نے بھی کہہ دیا کہ جناب ملاقاتوں پر تو پابندی لگائی گئی ہے، لیکن اب سحری اور افطاری پر بھی پابندی ہے، یعنی وہ 8 پیرا روزہ رکھ رہے ہیں، بغیر کچھ کھائے پیے روزہ رکھ رہے ہیں، بشرا بی بی بھی اور عمران خان بھی۔ یہ اسلامی ٹچ ہے، آپ کا دل مانے تو مان لیں، نہیں مانے تو نہ صحیح۔ میں کچھ نہیں کہہ رہا کب وہ سو کے اٹھتے ہیں، کب وہ جاگتے ہیں، کب سحری کرتے ہیں، کب روزہ رکھتے ہیں، کب نماز، میرے پاس یہ کوئی شیڈول نہیں۔ لیکن پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ جناب ہفتے میں 3 دن گوشت ملتا ہے، خشک میوجات ان کو ملتے ہیں، ان کو جناب چقندر کا جوس ملتا ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں مل رہا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ نہ افطاری نہ سحری کچھ بھی نہیں، اور 8 پیرا روزہ وہ رکھ رہے ہیں، یعنی اسلامی ٹچ اس کو لگایا گیا تاکہ کوئی معاملات جو ہیں بہتر ہو سکے۔ بہرحال یہ حکومت کا اور اپوزیشن کی لڑائی ہے، جو بھی ہوتی رہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے، لیکن جو ان کی بہن ہے جو آج مل کے آئی ہیں، انہوں نے کہا نہیں بالکل غلط ہے۔ دوسری جانب جو ایک مقدمہ چل رہا ہے روز بر روز، جو وہ ملٹری ٹرائل کا جو مسئلہ ہے، اس میں آج جو تھے وہ صدیقی صاحب جو سول سوسائٹی کے وکیل ہیں، انہوں نے دلائل دیے، اور دلائل میں جب سوال و جواب ہوئے تو مندوخیل صاحب، جمال خان مندوخیل کے سوالات پر جواب دیتے ہوئے انہوں نے یہ بات تسلیم کر لی کہ غیر معمولی حالات میں یہ سویلین کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے، تسلیم کر لیا انہوں نے۔ اب نئے باتیں شروع ہوں گی، اب نئے دلائل شروع ہوں گے، تو اب یہ جا رہا ہے اپنے اختتام کی طرف، لیکن یہ چیز ہوگا فیصلہ، اس کے بعد پھر وہ 26ویں ترمیم کا بھی فیصلہ ہونا ہے، وہ بھی آئینی بینچ کے پاس آئے گا، اور پھر مخصوص نشستوں کا فیصلہ بھی آئے گا، وہ بھی آئینی بینچ کے پاس، اور بہت جلد آئے گا، یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ہونے والا ہے، یہی منظر ہے۔ لیکن اس سے پہلے 27ویں ترمیم قانونی ماہرین نے تیار کر لی ہے، اور حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ 27ویں ترمیم لانی ہے، اور احسن مون صاحب جو ہیں، جو وزیر قانون کے بڑے دوست ہیں اور سابق بار کے صدر بھی رہے ہیں، اور اب تو جوڈیشل کمیشن میں وہ ایک ممبر بھی بن چکے ہیں 2 سال کے لیے، انہوں نے کہا 27ویں ترمیم بہت ضروری ہے۔ 27ویں ترمیم کیا ہے؟ 27ویں ترمیم وہی ہے جو 26ویں ترمیم سے پہلے باتیں تھیں کہ وفاقی آئینی عدالت بنائی جائے، اور اس میں تجویز دی گئی ہے کہ سینئر جج کو رکھا جائے، سینئر ججز کو اس میں رکھا جائے، اور اس میں جو ہے وہ عمر کی حد جو ہے وہ 60 سے 65 سال نہ ہو بلکہ 70 سال ہو۔ تو اسلام آباد کے حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ترمیم اس لیے آ رہی ہے کہ قاضی پھر آ رہے ہیں، ہوشیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، کیونکہ ابھی ان کی عمر 65 سال ہوئی ہے، تو 70 سال تک 65، یعنی 4 سال کے لیے وہ آ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک خدشہ لاحق ہو گیا، اور 27ویں ترمیم میں احسن مون صاحب کہنے لازمی ہونی چاہیے، آئینی عدالت، وفاقی عدالت ہونی چاہیے، بینچ نہیں۔ یہ بینچ کیوں بنا تھا؟ 26ویں ترمیم میں جب انہوں نے اپنا پی ٹی آئی سے رابطہ کیا تھا مولانا فضل الرحمان نے، تو ان کو آن بورڈ لینے کے لیے ان کو کہا تھا جو آپ کہتے ہیں وہ بھی شامل، تو انہوں نے کہا نہیں جی آئینی بینچ بنے، پی ٹی آئی کے کہنے پہ آئینی بینچ بنا، ورنہ حکومت اور مولانا صاحب بھی یہ کہتے ہیں وفاقی آئینی عدالت ہونی چاہیے،
وہ خود فیصلہ کرے آئینی معاملات کا. تو اب یہ صورتحال اس قسم کی بن گئی ہے. تو پاجی اسلام آباد بڑا شور پہ ہے کہ قاضی پھر آ رہا ہے، ہوشیار، خبردار. اب ایک اور بات ہے کہ معافی پہ معافی کس نے مانگی؟ 21 جنوری کے پروگرام پر معافی مانگی گئی ایک بڑے چینل نے، نجی چینل نے، ARY نے، اور وہ بھی کس کا حمایتی یہ بھی آپ کو پتہ ہے. لیکن اسے معافی ایک بار مانگی کہ وہ جو کاشف عباسی کا پروگرام ہے وہ آج کل کریں اشفاق ستی، وہ نوجوان ہیں. پہلے انہوں نے معافی مانگی، لیکن چونکہ ایک بڑے افسر ہیں وہاں، محمد مالک صاحب ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، تو انہوں نے بھی وضاحت کری. تو پہلے اشفاق ستی صاحب نے معافی مانگی کہ جو کچھ ہوا وہ ادارہ سے متفق نہیں، ادارہ معافی مانگتا ہے ARY. اور پھر بعد میں محمد مالک صاحب نے پچھلی معافی کو شاید کمزور سمجھا، تو وہ چونکہ ایک ذمہ دار افسر ہیں تو انہوں نے بھی معافی مانگ لی. اب اندازہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ ARY بھی مایوس ہو چکا ہے اپنی جو مہم چلا رہا تھا اس سے، اور اب شاید وہ طاقتوروں سے تعلقات اچھا کرنے جا رہا ہے. اور مالک صاحب پہ بھی نشانی ہے کہ یہ ڈیوٹیفل ہے، تو ہو سکتا ہے ان کے اشارے پہ کہا گیا ہو کہ آپ یہ کریں تو پھر ہم کچھ کرتے ہیں تو حالات بہتر ہو جائیں. بہرحال یہ ادارے کی اپنی مرضی ہے، کہاں معافی مانگتا ہے، کہاں کون چیز آن ایئر کرتا ہے، کون نہیں کرتا، کیا ہے کیا نہیں ہے. تو یہ معاملات چلتے رہتے ہیں. لیکن ایک ہی جگہ دن 2 دفعہ معافی مانگنا. اور یہ بھی یاد ہوگا آپ کو کہ ماضی میں بھی عاصمہ شیرازی نے کیس کیا تھا ARY پہ، تو انہوں نے ان سے بھی معافی مانگی تھی. تو بھائی معافیاں کا موسم بھی آ چکے ہیں، کس کو معافی ملتی ہے کس کو نہیں ملتی ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن کچھ ہے کہ معافیوں کا موسم آ چکا ہے. اس وقت تک اتنے ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.